نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسیح لوگ سکونت پذیر ہیں رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہے، کسی بھی شہر کے اندر ہے، چاہے وہ کالے ہیں چاہے وہ گورے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ جلوس کی صورت میں گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ کھجور جو ہے یہ فتح مندی کی علامت ہے۔ اور آج کھجوروں کی ڈالیاں لہرانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم فاتح ہیں، اس لیے کہ ہمارا بادشاہ فتح مند ہوا ہے، جس نے قبر پر، موت پر، حکومتوں پر، اختیارات پر فتح پائی اور ثابت کر دیا کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ایک ہی خدا ہے، ایک ہی نام ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ ہاللیلویہ! وہ نام کون سا ہے؟ یسوع نام ہے۔ تو آئیے ہم چند ایک باتوں کو دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے آج کے دن کے بارے میں۔ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی دوسری آیت سے یوں مرقوم ہے: اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت، وہ پھر فور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پر شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ دیکھے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے رستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی: ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے، جیسے آج کا دن ہے، اس دن کے اندر جب لکھا ہوا یسوع مسیح نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ جہاں سے آیا اسی جگہ پر واپس، یعنی کہ اپنے آسمانی باپ کے پاس پھر چلا جاؤں، تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور بہتوں کے لیے نجات کا بندوبست کر سکے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ ہم یروشلم کو چلے، اور شاگرد اس بات سے خفا ہوئے
کہ تو کیوں یروشلم میں جانا چاہتا ہے، جبکہ تو نے خود کہا کہ یروشلم کے اندر تو فقیوں، فریسیوں اور غیر اقوام کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ تجھے دکھ دیں گے، وہ تجھ پر فتوے لگائیں گے، تو ان کے ہاتھوں سے ظلم و تشدد اٹھائے گا، تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا وقت آیا ہے کہ باپ بیٹے میں اور بیٹا باپ میں جلال پائے، اور جب لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کی 21ویں باب کی پہلی آیت کے اندر تو لکھا ہوا ہے جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگا کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا۔ اب جو ہے زیتون کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر ہمیں علامات ملتی ہیں کہ یسوع مسیح اکثر اور بیشتر جو ہے وہ زیتون ہی کے پہاڑ پر جاتے اور وہاں پر ساری رات دعا میں وقت گزارتے۔ زیتون کے پہاڑ ہی پر جسے پہاڑی آواز کہا جاتا، جس کے اندر مبارک بادیوں کا ذکر ملتا ہے، زیتون ہی کے پہاڑ پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ اور زیتون کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جہاں پر یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ بدلی، اور شاگردوں نے دیکھا کہ ایک طرف ایلیا اور ایک طرف موسیٰ جو ہے وہ یسوع کے ساتھ بات چیت کر رہی، اور بائبل کے اندر زکریا کا صحیفہ اس بات کو بیان کرتا کہ جب روز حشر آئے ہوگا تو لکھا ہوا ہے زیتون کا پہاڑ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ جائے گا، اور ایک بڑی شاہراہ ہوگی جہاں پر تخت لگائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیتون ہی کے پہاڑ سے یسوع مسیح جب قبر اور موت کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھے اور 40 دن مختلف جگہوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، تو زیتون ہی کا پہاڑ تھا جس پہ وہ اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم کی تعلیم دیتے ہوئے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے وہ اسی پہاڑ سے اٹھا لیا گیا، اور جس پہاڑ سے اٹھا لیا گیا اسی پر فرشتوں نے آ کر کہا اے گلیلی مردو، جس یسوع کو تم یہاں سے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ آئے گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے زیتون ہی کا پہاڑ پھٹے گا اور وہاں پر شاہراہ ہوگی جہاں پر تخت لگائے جائیں گے اور میری اور آپ کی عدالت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر گدی کو بندھا ہوا کھاؤ۔ یہ نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل جو پرانے عہد نامے کے اندر ولادت المسیح سے پہلے نبی نے اس بات کی نبوت کی، اے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور وہ گدھے پر سوار بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے۔ جب یہ نبوت کی گئی اس ٹائم یسوع مسیح کی ولادت نہیں ہوئی، کیونکہ پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیانی 400 سال کا ڈفرنٹ ہے، وقفہ درمیانی ہے 400 سال، اور جب یہ نبوت کی گئی تو اس سے پہلے جو یہ نبوت کی گئی ہے جو روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے نبی نے کی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے جب لوگوں نے اس بات کو سنا کہ یہاں سے وہ جا رہا ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں وہاں پر اس کے 12ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھی، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے بلایا اور مردوں میں سے جلایا۔ اس سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ
दिखाया है। आगे लिखा है, बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला है। अब जब ये एक बड़े जुलूस की सूरत के अंदर यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए, तो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हुए यीशु ने यरूशलेम पर अफसोस किया और कहा, ऐ यरूशलेम तुझ पर अफसोस, मैंने कई बार चाहा कि तुझ पर रहम किया जाए, लेकिन तूने नबियों और रसूलों को कत्ल किया और तेरी ही गलियों के अंदर उनका खून बहाया गया। और यरूशलेम के बारे में लिखा, मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, वैसे मैं भी तुझे अपने परों के नीचे छुपा लूं। लेकिन लिखा ऐसा हो ना सका। अब जिस शहर के अंदर यीशु ने तालीम देना शुरू की, दोबारा उसी जगह पर आया, और जो भीड़ यीशु के साथ कुछ आगे हैं और कुछ पीछे हैं। अब जो आगे चल रहे हैं उनके बारे में यूहन्ना की इंजील के अंदर हमने पढ़ा है, ये वो शख्स, वो लोग थे जिन्हें शागिर्दों का लक़ब दिया गया, जो यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके मोजज़ात को अपनी आंखों से देखने वाले, उसके अजायब को देखने वाले, कलाम को सुनने वाले और उसकी तालीमात के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर अरशाद आज़म की तकमील के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, वो आगे हैं। और लिखा हुआ है, जब उसने लाजर को कब्र में से जलाया तो ये उनके साथ थे और ये होशाना के नारे मार रहे हैं। और होशाना के नाम का मतलब है अभी हमें निजात दे, हम पर करम कर, हम पर रहम कर। अब लोग जो हैं वो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता। अब जो है यरूशलेम के अंदर लोग जो हैं इस बात के लिए ये नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम रोमी हुकूमत एक जाबर हुकूमत जो मसीहों पर जुल्म और तशद्दुद कर रही, जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को पकड़ते, उन्हें कत्ल करते, उन्हें शहीद कर देते, उन्हें धमकाते, उन्हें उकसाते, ताकि यीशु का नाम लेकर नबूवत ना की जाए। तो उस टाइम यहूदी रोमी हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद के अंदर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोई आएगा और हमें रोमी हुकूमतों के जुल्म और तशद्दुद से हमें आजाद करेगा। कोई आएगा और कैसर के हुक्मों को तोड़कर हमें उसके हुक्मों से हमें बरी करेगा, हमें आजाद करेगा। और लोग इस बात से पुर उम्मीद हैं कि जो इब्ने दाऊद यानी कि खुदा ताला का बेटा, इब्ने का मतलब बेटा और दाऊद का मतलब है दाऊद का, यानी कि दाऊद का बेटा हमें निजात दे, क्योंकि वो जानते हैं कि दाऊद एक बादशाह है। लिहाजा नबियों की नबूवतों के तकमील के मुताबिक दाऊद का बेटा जो है आएगा, और जैसे उसने पुराने अहदनामे के अंदर इसराइलियों को फिलिस्तियों के, अमालेकियों के, यबूसियों के, मुख्तलिफ कौमों के जुल्म और तशद्दुद से आजाद करवाया, इब्ने दाऊद जो दाऊद का बेटा है वो भी अब हमें इन जुल्मों से आजाद करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की है। लेकिन उन्होंने कहा, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, हम पर करम कर, हम पर तरस खा, हमें इन बंधनों से, हमें इन जुल्म और तशद्दुद से जो हमारी जिंदगियों पर किए जा रहे हैं, आए खुदा हमें आजाद कर, हम पर रहम कर, हम पर करम कर, क्योंकि इन मुसीबतों के अंदर जुल्म और तशद्दुद उठाते हुए हमारी जानें तंग आ चुकी हैं, हम अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ना सिर्फ एक कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बनकर दुनिया के अंदर आया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, होशाना के नारे मार रहे हैं कि हम पर करम कर दे, हम पर रहम कर, हम पर तरस कर। और बहुत सारे लोग जो जुलूस के अंदर हैं वो उस शख्सियत को देखना चाहते थे जिनका उन्होंने नाम सुना है, लेकिन हकीकतन यीशु मसीह को देखा उन्होंने नहीं।
اور کچھ ایسے تھے جو معجزے دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ جس نے لازر کو مردوں میں سے جلایا ہے وہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے جس نے 38 برس کی بیمار کو حکم دیا اور وہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا۔ وہ نوجوان کیسا ہے، وہ کیسا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ مجھ میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلمت الخدا، خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ وہ کون ہے جو نبی اور رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اور آج ہم گلیوں کے اندر جلوس سے نکل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو صرف دیکھنے کے لیے نکلے کہ آؤ کھجوروں کی ڈالیاں پکڑیں گے، اور جیسے دوسرے لوگ گلیوں کے اندر چل رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ڈالیاں لہراتے جائیں گے، اور پھولوں کی پتیاں ہم پر بھی گریں گی، اور کہنا کیا صرف یہی کہنا ہے ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ بہت سارے اپنے ہاتھوں کے اندر کھنجریاں، گلے کے اندر ڈھولکی پہنتے ہوئے، آپ کو گا کر بجاتے ہوئے، آپ کو جلسوں جلوسوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور گاتے ہوں گے رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالہ بادشاہ ہے۔ لیکن کیا خدا ان کے ساتھ ہے؟ کیا خدا ان کے اندر ہے؟ کیا خدا ان کے وسیلہ سے جلال پائے گا؟ کیا آج ہماری حالت بھی ایسی تو نہیں ہے جو صرف و صرف اپنی غرض سے خدا کے ساتھ چل رہی ہیں؟ کیا آج ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں ہیں جو صرف معجزے دیکھنے والے ہیں؟ کیا آج ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں ہیں جو سراسر صرف و صرف رسم و رواج کے طور پر جو ہے وہ جلوس کی صورت میں جلوس کے اندر تشریف فرما ہے؟ کیا آج ہماری حالت ایسی تو نہیں؟ لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں جو یہ کہتی ہیں آئے ابن دود ہمیں نجات دے، ہم پر رحم کر، کیونکہ پام سنڈے جو ہے، کھجوروں کا اتوار جو ہے وہ فتح مندی کا دن ہے، اور فتح ہم نے کس پر پانی؟ کس پر ہم نے فتح پانی؟ کس پر فتح پانی ہے؟ ہم نے فتح پانی ہے ابلیس پر، ہم نے فتح پانی ہے گناہوں پر، ہم نے فتح پانی ہے بدیوں پر، ہم نے فتح پانی ہے ناراضگیوں پر، ہم نے فتح پانی ہے اپنے غرور پر، ہم نے فتح پانی ہے اپنے گھمنڈ پر، ہم نے فتح پانی ہے اپنی اونچی آنکھوں پر، ہم نے فتح پانی ہے اپنے جھوٹے لبوں پر، ہم نے فتح پانی ہے ان راہوں پر جن راہوں سے ابلیس ہمیں بآسانی طور پر اکساتا اور ہمیں خدا کی حضوری میں سے دور لے کر جاتا ہے۔ آج ہم نے فتح پانی ہے ہر طرح کے ڈر اور خوف پر، آج ہم نے فتح پانی ہے بے ایمانی پر، تاکہ ہمارے بدنوں سے خدا کے نام کو جلا مل سکے، کیونکہ وہ بادشاہ جو مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے وہ بادشاہ زمینی نہیں ہے۔ لوگ اس بات کی امنگ کر رہے تھے کہ شاید یہ بھی ایک بادشاہ ہے جو بادشاہ کے ساتھ لڑے گا اور ہمیں اس ظلم و تشدد سے آزاد کرے گا، لیکن یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا، وہ بندنوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر بادشاہوں کو مسح کیا جاتا ہے، بادشاہوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، کاہنوں کے وسیلہ سے ان کے سروں پر تیل اڈیلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنی سلطنت کی وہ نگہبانی کر کے تخت پر بیٹھ کر ان کے ہر طرح کے فیصلوں کو سن کر ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا سکے، ان کی بات چیت کو سن سکے۔ لیکن یہ بادشاہ جو ہے اسے مخصوص کیا نہیں گیا، بلکہ یہ روح القدس کی قدرت ہی کے وسیلہ سے بادشاہ پیدا ہوا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے، میں تو آسمان کا بادشاہ ہوں، جس کے بارے میں زبور 24 کے اندر لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد بیان کرتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی بادشاہ ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا، جس کی سلطنت کو زوال نہیں۔ ملکوں کے اندر بادشاہ مقرر ہوتے ہیں 5 سال کے لیے، الیکشن ہوتے ہیں، اور ووٹنگ کے سبب سے جو الیکشن جیت جاتا ہے اسے ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا، مان لیا جاتا، اور ملک کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھوں کے اندر سونپ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بادشاہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں، زبور 72 کے اندر لکھا ہوا ہے رہے گا نام مسیح دا، اور دنیا کی سلطنتوں کا زوال ہے
لیکن اس بادشاہ کی سلطنت کو زوال ہے نہیں ہے، اس کی بادشاہی ابدی ہے، اس کی بادشاہی قائم رہنے والی بادشاہی ہے۔ اسی کے بارے میں لکھا ہوا، اس بادشاہ نے فرمایا میں جاتا اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو قتل و غارت کرواتے ہیں، خون بہاتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ خود خون بہانے کے لیے دنیا کے اندر آیا تاکہ اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے میں اور آپ زندگی پا سکیں، اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے میں اور آپ رہائی پا سکیں، اس کے پسلی میں بھالا گوند دینے کے سبب سے میں اور آپ مکتی حاصل کر سکیں۔ تو پام سنڈے کا مطلب نجات فتح مندی کا دن ہے۔ تو آئیے آج فتح پائیے ابلیس پر، اپنے گناہوں پر فتح پائیے۔ آج ہر طرح کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں سے نکالیے جو ابھی تک میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے خلاف ہیں، انہیں نکال پھینکیے، کیونکہ آج کا دن فتح مندی کا دن ہے، آج کا دن رہائی کا دن ہے۔ آئیے آج اپنی زندگیوں سے رہائی پانے کے اس بادشاہ کے ظلم میں آئیے اور کہیے اے ابن داؤد مجھ پر بھی رحم کر، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع ناصری مجھ پر کرم کر دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر ترس کھا۔ اے خدا مجھے اپنے اس کے ہاتھوں سے وہ ظلم و تشدد، اے خدا جو میں اٹھا رہی ہوں، میں جو اٹھا رہا ہوں، اے خدا مجھے ان سے رہائی بخش دے، مجھ پر کرم کر دے، مجھ پر ترس کھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کا نجات دہندہ تو ہی ہے۔ اور آئیے اگر آج آپ نجات پانا چاہتے تو یسوع کے پاس آ جائیے، اور آج آپ شفا پانا چاہتے ہیں یسوع کے پاس آ جائیے، اور آج آپ مشکلوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں یسوع کے پاس آ جائیے، کیونکہ وہ اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج تک کھجوروں کی ڈالیاں لہرانے تک میں دور نہ رہیے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اے اسرائیلیوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی خدا کے حضور میں اٹھاؤ۔ آئیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں دے دیجیے تاکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہماری زندگیوں کے اندر بھی ضرورت ڈال پائے۔ آئیے